پاک فوج کے شیر دل جوان میجر ذکاء الحق شہید نے 6 اور 7 اپریل سن 2012 کی درمیانی شب سیاچن کے گیاری سیکٹر میں گرنے والے برفانی تودے میں جام شہادت نوش کیا۔ میجر ذکاء الحق شہید کا تعلق 6th ناردرن لائٹ انفینٹری سے تھا۔ چوک سرور شہید ضلع مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے میجر ذکاء الحق شہید نے 18 مئی سن 2000 میں 105ویں پی ایم میں لانگ کورس میں بطور کیڈٹ کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد شمولیت اختیار کی۔ مجھے فخر ہے کہ آج مجھے پاک فوج کے ایک بہادر افسر میجر ذکاء الحق شہید کے حوالے سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میجر ذکاء الحق شہید ہماری فیملی کا ایک فخر تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے فرائض جو ہیں وہ پوری ذمہ داری سے نبھائے اور بڑی دلیری سے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ وہ ہمیشہ اگلے محاذ پہ رہنا پسند کرتے تھے۔ میجر ذکاء الحق شہید نے پاک فوج کے تمام جوانوں کی طرح اس وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کا عہد لیا ہوا تھا اور وہ اپنے آخری سانس تک اس عہد کی پاسداری کرتے رہے۔ انہوں نے وزیرستان جیسے مشکل محاذ پہ وقت گزارا۔ انہوں نے پاک فوج کے ہر مشن میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ کانگو میں پاک فوج کی نمائندگی کرتے رہے اور وہاں بھی انہوں نے پاک فوج کے لیے اچھا نام کمایا۔ پھر یہاں واپس آنے کے بعد وہ سیاچن جیسے مشکل محاذ پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور انہوں نے ہمیں یاد دلایا اور یہ بات باور کروائی کہ پاک فوج کبھی بھی اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور اس ارض پاک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرے گی، خواہ اس کے لیے انہیں اپنے خون کا نذرانہ دینا پڑے یا جتنا بھی انہیں قربانیاں دینے پڑیں۔ وہ اس وطن کی حفاظت کا ذمہ انہوں نے اٹھایا ہے اور وہ اس کو پورا نبھائیں گے۔ میجر ذکاء الحق شہید جیسے کئی جوان ہیں جنہوں نے صرف اس لیے شہادت دی ہے کہ اس ارض پاک کے مکین جو ہیں وہ سکون کی نیند سو سکیں، اور ہمیں فخر ہے کہ جب تک ہماری پاک فوج کے جوان سرحدوں پہ کھڑے ہیں اس ارض پاک کی طرف کوئی بھی دشمن میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ انہیں 14 اپریل سن 2002 کو 6th ناردرن لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ میں کمیشن دیا گیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کیڈٹ کالج حسن ابدال سے سن 1999 میں مکمل کی۔ دوران سروس انہوں نے مشکل ترین محاذوں بشمول وزیرستان میں خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے امن مشن میں جمہوریہ کانگو میں بھی اپنے فرائض سر انجام دیے۔ ذکا بھائی ہمیشہ سے ایک لیونگ لیجنڈ تھے اور اب بھی ہیں ہمارے لیے۔ بہت مضبوط اعصاب کے انسان تھے وہ۔ جس طرح کریوس سے وہ اپنے جوانوں کو نکال آئے تھے، بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں۔ کریوسز میں جو ہے وہ برف تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، تو لیکن انہوں نے کیا الحمدللہ، اپنے جوانوں سے بہت پیار کرنے والے تھے۔ اور ایمان جو ہے وہ ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ کھڑے ہیں سرحد ایمان پہ کیٹو کی طرح، دست کفر سے سیاہ چین کو بچانے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کس درجے کا ایمان رکھتے تھے وہ اپنے دل کے اندر۔ شہید میجر کا شمار پاک فوج کے بہادر اور فرض شناس افسران میں ہوتا تھا۔ شرارتی تو بہت، اس طرح کہ اپنے پورے گھر والوں کو انہوں نے سب کو، فیملی کو کوئی انجوائے کرانا ہے تو انہوں نے کرانا ہوتا تھا، کہیں لے کے جانا ہے تو وہی پلان کر رہے ہوتے تھے۔ اور میں کہتی ہوں کوئی بھی اور اس طرح کا نہیں ہے نا ان کی فیملی میں جس طرح وہ کرتے تھے۔ کوئی کہیں جانا ہے ایسے ارینج کر رہے ہوتے تھے سارا کچھ، اور بس وہ اسی میں وہ پھر پورا انوالو ہو جاتے تھے کہ بس میں نے یوں کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، بس اسی کے بارے میں سوچ سوچ کے بہت ڈفرینٹ تھے سب سے ہی۔ وہ سب کو بہت ٹائم دیتے تھے، بلکہ دوستوں اور سب کے ساتھ ہی۔ اور بیٹی تو بس وہ ان کی جس طرح وہ کہتے ہیں نا جان تھی مریم، تو اس کے لیے تو وہ فون بھی کرتے تو سب سے پہلے مریم کا لیٹر لکھتے ہوتے تھے اس وقت سیاچن سے، وہ بھی مریم کے لیے ان کی زیادہ باتیں ہوتی تھیں۔ تو ابھی بھی یہ جہانگیر بہت کہتا ہے کہ بابا جو ہے نا مریم سے زیادہ پیار کرتے تھے، ان کی بہت تصویریں ہیں مریم کے ساتھ۔ تو حالانکہ اس کے ساتھ ان کا ٹائم بہت کم گزرا ہے، ایک سال میں کوئی یہ 3 یا 4 دفعہ آئے تھے گھر جب یہ پیدا ہوا۔ تو بس مریم
تو جان تھی ان کی. جہانگیر تو وہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ روز ہی سوتے ہوئے ماما مجھے بابا کی باتیں بتائیں, مجھ سے وہ بچپن کی کہا کی باتیں پوچھے گا میرے سے, اور بابا کیسے مجھے کیسے پیار کرتے ہوتے تھے, مریم کو کیسے کرتے ہوتے تھے, تو ایک ایک بات وہ اس طرح پوچھتے ہیں. انہوں نے اپنی آخری سانس تک عرض وطن کی حفاظت کے لیے جانفشانی سے کام کیا. انہوں نے لواحقین میں والد, والدہ, بیوہ اور 2 بچے چھوڑے ہیں جو اپنے سپوت کی وطن کے لیے دی جانے والی قربانی پر نازاں ہیں. میجر ذکاء الحق شہید کیڈٹ کالج حسن عبدال دا طالب علم ہے. ان کی اولاد ایک بیٹی اور ایک بیٹا موجود ہے. بیٹا ابھی حسن عبدال کے لیے تیاری کر رہا ہے. حسن عبدال اس کی سلیکشن ہو گئی ہے. بیٹی جو ہے وہ 10 جماعت میں پڑھ رہی ہے. میرے پاس بچے سارے, اس کے بیوی بچے میرے پاس ہیں, اور میں وہ خوش نصیب انسان ہوں جس کا بیٹا بھی شہادت کا مرتبہ لے کے گیا ہے, اور اس کی اولاد اور اس کی بیوہ جو ہے وہ بھی ابھی تک میرے گھر پہ موجود ہے. اور میں لوگوں کو بھی ایک میسج دوں گا کہ افواج پاکستان سے بہتر کوئی نمائندگی نہیں کر سکتا, کوئی بارڈروں پہ اپنے بیٹے قتل شہید نہیں کرا سکتا. ایک انگلی پہ بھی درد ہو تو بیٹھ نہیں دیتا. یہ شہادتیں جو ہیں یہ ملک کی بقا کی ضمانت ہے. میجر ذکاء الحق شہید اپنے آبائی علاقے چوک سرور شہید میں آسودۂ خاک ہیں.